السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اب جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 32ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 363 سے۔ ذکر موت اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے افراد کو موت کی طرف متوجہ کیا، اور ہادیان دین علیہ السلام نے اپنے خطبات اور مواعظ سے لوگوں کو موت کی یاد کی طرف توجہ دلائی۔ اگر ہم اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث معصومین کو جمع کریں تو بذات خود ضخیم کتاب بن جائے گی۔ اس لیے ہم تمام آیات اور روایات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی 40ویں دعا آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ وہ اس دعا کو بار بار پڑھیں تاکہ راہ سعادت کو حاصل کر سکیں اور مرض قساوت سے محفوظ رہ سکیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا دستور تھا، جب کسی کی موت کا سنتے یا موت کو یاد کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ خدایا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں امیدوں کے پھیلاؤ سے محفوظ فرما، اور صدق عمل سے ہماری آرزوؤں کو مختصر فرما، یہاں تک کہ ہم ایک گھڑی گزرنے کے بعد دوسری سانس اور ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم اٹھانے کی آرزو نہ کریں۔ ہمیں فریب آرزو سے محفوظ فرما، اور ہمیں ان کے نقصانات سے امن میں رکھ، اور موت کو ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح سے قرار دے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ رہیں، اور ہمیشہ موت کو اپنے مد نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی کبھی اس کا ذکر کریں اور ہمارے لیے نیک اعمال میں سے کوئی عمل مقرر فرما، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے دیر ہو رہی ہے، اور ہم تیری رحمت سے وابستہ ہونے پر حرص کریں، اور موت ہمارے لیے وہ مقام الفت بن جائے جس سے ہم الفت کریں، اور موت ہمارا وہ قریبی رشتہ دار دکھائی دے کہ ہم جس کے نزدیک ہونے کی خواہش کریں، اور جب تو موت کو ہم پر نازل کرے تو ہمیں اس کے دیدار سے نیک بخت بنا، آمین الہی آمین۔ اور موت کی آمد پر ہمیں اس سے مانوس بنا، اور اس کی مہمانی سے ہمیں بدبخت نہ بنا، اور اس کے دیدار سے ہمیں رسوا نہ کر، اور موت کو ہمارے لیے اپنی مغفرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنا، اور اپنی رحمت کی چابیوں میں سے ایک چابی بنا۔ ہمیں حالت ہدایت میں موت عطا فرما، گمراہی کی حالت میں موت سے محفوظ فرما، الہی آمین۔ اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم اس پر راضی ہوں، اور اس سے کراہیت کرنے والے اور گناہوں پر اصرار کرنے والے نہ ہوں۔ اے نیکوکاروں کی جزا کے ضامن اور مفسدین کے عمل کی اصلاح چاہنے والا، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اپنے درد کی دوا کریں۔ جس طرح سے ایک بیمار اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے نسخہ لکھا کر نسخہ خریدتا ہے، اور تلخ اور ناگوار دواؤں کو بھی شوق سے کھاتا ہے، اور اگر ڈاکٹر اسے آپریشن کا مشورہ دے تو آپریشن پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی ڈاکٹر اس کے جسم کے کسی حصے کو کاٹنے کا بھی حکم دے تو بھی انسان اپنے باقی جسم کو بچانے کے لیے فاسد عضو کو کٹوانے پر تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے معالج کا شکر گزار رہتا ہے۔ اس طرح سے روحانی مریضوں کو بھی اپنے روحانی معالجوں کا احسان مند ہونا چاہیے، جنہوں نے مریضوں کو نسخے لکھ کر دیے، اور قدم قدم پر انہوں نے وہ نسخے بیان کیے تاکہ دکھی انسانیت کو سکون مل سکے، اور انسانی معاشرہ رشک ارم بن سکے۔ اور روحانی معالجین نے
مرض عصیاں کا جو مجرب نسخہ بیان کیا ہے وہ موت کو یاد کرنا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ انسان کو موت کی یاد کڑوی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے ہر وقت گریزاں رہتا ہے، لیکن جس طرح سے ایک مریض اپنے معالج کی کڑوی گولی کو شفا سمجھ کر نگلتا ہے، اسی طرح سے انسان کو ہادیان دین کی تعلیم کردہ کڑوی گولی بھی نگلنی چاہیے، جبکہ انسان اس کڑوی کسیلی دوا کو پینے پر آمادہ نہیں ہے، اور وہ موت کو بھلانے کے لیے ہمیشہ کھیل کود اور دوسرے مشاغل کو اپناتا ہے تاکہ موت کے ذکر کو فراموش کر سکے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کسی کو فرار نہیں، اور انسانی دل کی تندرستی اور سعادت مندی کے لیے اس کی یاد بے حد ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری اس پیش کردہ تجویز پر کوئی نام نہاد روشن خیال اعتراض کرتے ہوئے یہ کہے، اس کا تو یہ مقصد ہے کہ انسان ہر وقت ملک الموت کے انتظار میں بیٹھا رہے اور دنیا کے تمام کاروبار چھوڑ دے اور دنیاوی نعمتوں سے حصے دار نہ بنے، اور وہ ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرتا رہے اور یہی کہتا رہے کہ بس میں اب مرا اور ابھی مرا، اور یہ طرز عمل عقل و شریعت کے خلاف ہے۔ ان اعتراض کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوال بالکل غلط ہے۔ خدا اور رسول اور قرآن اور ائمہ ہدیٰ پر ایمان رکھنے والا شخص اگرچہ اپنی موت اور دنیا کی فنا پذیری کو مد نظر رکھتا ہے، مگر وہ نہ تو کاروبار سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور نہ فکر معاش سے عاری ہوتا ہے، بلکہ وہ کام کاج کرتا ہے، اپنا اور اپنے خاندان کا رزق تلاش کرتا ہے، اور اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ بیکاری میں بسر کرنا پسند نہیں کرتا۔ البتہ وہ کام ضرور کرتا ہے، مگر صرف حفظ نفس کا ذریعہ سمجھ کر کام نہیں کرتا، بلکہ اپنے آقا و مولا کا فرمان سمجھ کر کام کرتا ہے۔ ایک مومن کام ضرور کرتا ہے، لیکن دنیا کو اپنی ابدی رہائش گاہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ایک سرائے کی مانند ہے، اسے یہاں سے دوسرے جہاں کوچ کرنا ہے۔ ایک صاحب ایمان دنیاوی نعمات اور لذات سے مستفید ضرور ہوتا ہے، مگر استفادہ کرتے وقت وہ یہ تصور کرتا ہے کہ دنیاوی نعمات اخروی نعمات کا ہلکا سا نمونہ ہے، تمام نعمات کے خزانے خدا کی ملکیت ہیں۔ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، پروردگار فرماتا ہے۔ ابن منقدر کی امام محمد باقر علیہ السلام سے گفتگو۔ محمد بن منقدر کا بیان ہے کہ گرمیوں کے دن تھے، ایک دن میں نے دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے 2 غلاموں کو ساتھ لیے اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے آپ کا پورا وجود پسینے میں تربتر تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ انہیں نصیحت کروں، چنانچہ یہ سوچ کر میں ان کے پاس گیا اور کہا، یہ کیا بات ہوئی کہ قریش کا ایک بزرگ ایسے شدید موسم میں دنیا طلبی کے لیے جا رہا ہے؟ اگر اس حالت میں آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو مجھے اس کا افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میں خدا اور رسول کی اطاعت میں ہوں، اور میں نے اپنے کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیرے اور تجھ جیسے افراد کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ مجھے موت کا خوف تو جب ہو جب میں خدا اور رسول کی نافرمانی کروں۔ مکمل روایت بحار الانوار کی 11ویں جلد میں موجود ہے، جہاں امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات زندگی مرقوم ہیں۔ لمبی آرزو رکھنے والا۔ مروی ہے کہ اسامہ بن زید نے ایک شخص سے 100 دینار میں کنیز خریدی اور اس سے رقم کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کی مدت مقرر کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اسامہ پر تعجب نہیں ہے؟
جس نے کنیز خریدی ہے اور 1 ماہ کی میعاد مقرر کی ہے، اسامہ لمبی امیدیں رکھنے والا شخص ہے۔ یہ روایت سفینۃ الجہار میں صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی پر اتنا بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یقین رکھ لے کہ وہ 1 ماہ تک بہر صورت زندہ رہے گا۔ اسی لیے حتی الوسیع انسان کو ایسے معاملات سے ہی پرہیز کرنا چاہیے جس میں مدت مقرر کی گئی ہو، اور بالفرض اگر ایسا کرنا ناگزیر بھی ہو تو اپنی وصیت میں قرضے کا ذکر ضرور کرے۔ کیا میں کل تک زندہ بھی رہوں گا؟ امیر المومنین علیہ السلام برسر اقتدار تھے۔ عصر کے وقت آپ کو اطلاع ملی کہ خزانے میں کچھ رقم آئی ہے۔ آپ نے حکم دیا اسے اسی وقت غربا و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ بیت المال کے ملازمین نے عرض کی اب رات ہونے کو ہے، کل اسے تقسیم کریں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا تم اس بات کی ضمانت دے سکتے ہو کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ ملازمین نے کہا مولا یہ بات تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا دیر نہ کرو اور اسی وقت یہ دولت مستحقین میں تقسیم کرو۔ چنانچہ چراغ جلا کر رات کے وقت ہی مذکورہ دولت کو تقسیم کیا گیا۔ خدا سے حیا کا انداز۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا ابو ذر کیا تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ابو ذر نے عرض کی جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو اپنی امیدیں کم کر دے اور موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ اور خدا سے یوں حیا کر جیسا کہ حیا کا حق ہے۔ ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ حیا کرنے کا انداز نہیں ہے، خدا سے حیا یہ ہے کہ تو قبر کو نہ بھلائے اور اپنے جسم کے پوسیدہ اور کہنہ ہونے کو فراموش نہ کرے، اور اپنے شکم اور فرج کو حرام سے محفوظ رکھے، اور اپنے سر اور سر کی چیزوں کو فراموش نہ کرے۔ یہاں سر اور سر کی چیزوں سے مراد آنکھ، کان اور زبان اور ذہن کی خصوصی حفاظت اور انہیں معصیت کی آلودگی سے بچانا ہے۔ اور جو شخص آخرت کی بزرگی اور عظمت کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے۔ ابو ذر فرماتے ہیں جب تک ایسا کرے گا تو مقام ولایت پر فائز ہوگا اور تو اللہ کا دوست قرار پائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ذر اگر تو دولت اور اس کی رفتار کو دیکھ لے تو آرزو اور اس کے فریب کو برا سمجھنے لگے۔ ابو ذر دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے رہ، یا جیسے کوئی مسافر ایک سرائے میں شب بسری کرتا ہے اور اسے اپنی منزل نہیں سمجھتا، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے خیال کر۔ ابو ذر جب تو صبح کرے تو اپنے نفس میں شام ہونے کا خیال پیدا نہ کر، اور جب تو شام کرے تو اپنے دل میں صبح ہونے کا خیال نہ کر، اور بیماری سے قبل صحت کے دنوں میں اور موت سے قبل زندگی ہی میں اپنا توشہ آخرت جمع کر لے۔ یہ روایت عین الحیات مجلسی میں موجود ہے۔ ہجر قیل کی داؤد کو نصیحت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب داؤد علیہ السلام سے ترک اولا صادر ہوا تو انہوں نے 40 دن تک سر سجدے میں رکھا اور وقت نماز کے علاوہ اپنے سر کو نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی پیشانی شگافتہ ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ اس وقت انہیں یہ ندائے قدرت سنائی دی داؤد کیا چاہتے ہو؟ بھوکے ہو تو میں تمہیں سیر کروں، اور اگر پیاسے ہو تو میں سیراب کروں، اور اگر بے لباس ہو تو میں تمہیں لباس عطا کروں، اور اگر خوف زدہ ہو تو تمہیں امان عطا کروں۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار میں ڈروں نہ تو کیا کروں، کیونکہ مجھے معلوم ہے تو عادل خدا ہے اور تو ظلم کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی داؤد توبہ کر،
یہ حکم سننے کے بعد داؤد صحرا کی جانب چل پڑے اور زبور پڑھنے لگے۔ حضرت داؤد کی آواز سن کر تمام پتھر، درخت، پہاڑ، پرندے بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ داؤد زبور پڑھتے رہے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر پہنچے جس کی بلندی پر ایک غار تھا۔ غار میں اللہ کے ایک عابد نبی حزقیل علیہ السلام رہتے تھے۔ حزقیل علیہ السلام نے جب شور و غول سنا تو سمجھ گئے کہ داؤد آئے ہیں۔ حضرت داؤد نے کہا، حزقیل اگر اجازت دے تو میں اوپر چڑھاؤں؟ حزقیل نے کہا، نہیں، تو گناہ گار ہے۔ یہ سن کر داؤد رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کو وحی فرمائی، داؤد کو سرزنش نہ کر اور مجھ سے عافیت کا سوال کر، کیونکہ جسے میں اس کے نفس کے حوالے کر دوں تو وہ غلطی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حزقیل نیچے آئے اور داؤد کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ حضرت داؤد نے حزقیل سے کہا، کیا تم نے کبھی گناہ کا ارادہ کیا؟ حزقیل نے کہا، نہیں۔ داؤد نے کہا، کیا کبھی تمہارے اندر خود پسندی بھی آئی؟ حزقیل نے کہا، نہیں۔ داؤد نے کہا، کیا دنیا اور اس کی خواہشات نے کبھی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دی؟ حزقیل نے کہا، جی ہاں۔ داؤد نے کہا، پھر تم اس کا علاج کیسے کرتے ہو؟ حزقیل نے کہا، ایسی صورت میں اس شگاف کے اندر چلا جاتا ہوں اور وہاں کے اندرونی منظر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں۔ پھر وہ حضرت داؤد کو ساتھ لے کر اس غار میں داخل ہوئے۔ وہاں داؤد نے دیکھا کہ وہاں لوہے کی ایک تختی رکھی ہوئی تھی اور تختی پر کچھ بوسیدہ سی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ دیوار پر لوہے کی ایک اور تختی نصب تھی جس پر تحریر لکھی ہوئی تھی، میں ارداوی بن شلم بادشاہ ہوں۔ میں نے 1000 سال حکومت کی اور میں نے 1000 شہر بسائے اور میں نے 1000 باکرہ لڑکیوں سے نکاح کیا، اور اب میرا انجام یہ ہے کہ خاک میرا بچھونا اور پتھر میرا تکیہ ہے اور سانپ اور چونٹیاں میرے ہمسائے ہیں۔ جو بھی مجھے دیکھے اسے چاہیے کہ دنیا کے فریب میں نہ آئے۔ یہ روایت بھی عین الحیات مجلسی صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی کسی اہل ایمان کو دنیا کی خواہشات اور لذات اپنی طرف جذب کرنے لگیں تو اسے چاہیے کہ موت کو یاد کرے اور اس سے محفوظ رہے۔ دوزخ کی یاد قساوت قلب کا علاج ہے۔ کتاب منازل الآخرہ میں سند صحیح سے ابو بصیر سے مروی ہے، میں نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، فرزند رسول، مجھے عذاب الہی سے ڈرائیں کیونکہ میرا دل انتہائی سخت ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ابو محمد، طویل زندگی کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور وہ زندگی اتنی طویل ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے اپنی اس زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حبیب خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی اور ان کے چہرے سے کرب و دکھ ٹپک رہا تھا، جبکہ وہ اس سے قبل جب بھی حضرت کے پاس آتے تو بڑے خوش ہو کر آتے تھے۔ حبیب خدا نے فرمایا، اے جبرائیل، آج تم پریشان اور غمگین دکھائی دیتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج دوزخ مکمل گرم ہو چکی ہے اور اب گرم کرنے والوں کا کام ختم ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، وہ کیسے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا نے آگ دہکانے والوں کو حکم دیا کہ وہ 1000 سال تک دوزخ کی آگ کو مسلسل دہکاتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، جس کی وجہ سے دوزخ کی آگ کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر مزید 1000 سال تک اسے دہکایا جاتا رہا، یہاں تک کہ آگ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر مزید 1000 سال تک اسے مزید بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ چنانچہ اب دوزخ کی آگ کا رنگ بالکل سیاہ تاریک ہے، اور اگر دوزخ کی پیپ کا ایک قطرہ بھی روئے زمین کے پانی میں ڈال دیا جائے
تو اس کی بدبو کی وجہ سے تمام جاندار مر جائیں گے، اور اگر 70 ہاتھ کی زنجیر جسے اہل دوزخ کے گلے میں ڈالا جائے گا، اگر اس زنجیر کا ایک کڑا بھی زمین پر رکھ دیا جائے تو اس کی گرمی اور تپش سے پوری دنیا جل اٹھے گی، اور اگر اہل دوزخ کے پیراہن کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدبو سے مر جائیں گے۔ پروردگار میں محفوظ رکھنا دوزخ کے عذابوں سے۔ جبرائیل امین نے یہ کیفیت بیان کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل دونوں مل کر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو حضرت کی خدمت میں روانہ کیا، جس نے آ کر عرض کی، آپ کا پروردگار آپ کو درود و سلام بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور کہتا ہے کہ تم دونوں کو میں نے دوزخ سے مطمئن کیا ہے، اور تم نہ تو کبھی گناہ کرو گے اور نہ ہی میرے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی جبرائیل امین آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس دن اہل دوزخ کو عذاب کی سختی کا پتہ چل جائے گا اور اہل جنت کو جنت کی نعمات کا صحیح اندازہ ہوگا۔ اہل دوزخ پورے 70 برس تک اوپر چڑھتے رہیں گے تاکہ کسی طرح سے اس عذاب سے نجات حاصل کریں، اور جب وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں پہنچیں گے تو دوزخ کے خازان انہیں لوہے کی آتش گیر گرز مار کر دوزخ کی پاتال میں گرا دیں گے، اور جب آتش دوزخ سے ان کی کھال تک جل جائے گی تو انہیں اس کی جگہ نئی کھال پہنا دی جائے گی تاکہ انہیں پہلے سے زیادہ دوزخ کی حیثیت محسوس ہو سکے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو بصیر میرا یہ بیان تیرے لیے کافی ہے؟ ابو بصیر نے عرض کی، جی ہاں، یہ بیان میرے لیے کافی و شافی ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامعین اپنے دل کی خوب دیکھ بھال کریں، اور جب انہیں دل میں قساوت محسوس ہو تو اس کے علاج کے لیے روحانی طبیب کی طرف رجوع کریں، اور ہمارے حقیقی روحانی طبیب امام زمانہ علیہ السلام ہیں، مگر غیبت کبریٰ کی وجہ سے ان تک رسائی ممکن نہیں ہے، اسی لیے مرض روحانی کی تشخیص کر کے علاج کرنے والے مومن کامل کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مگر ایسے کامل مومن بھی کبیریت احمر سے زیادہ نایاب ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ قرآن مجید اور آل محمد کے فرامین کو مد نظر رکھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور اس ذریعے سے امراض دل کی شفا حاصل کریں۔ یتیم پر شفقت کرنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جسے اپنے دل کی سختی ناگوار گزرے تو وہ کسی یتیم کو اپنے قریب کر کے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، کیونکہ یتیم کا حق ہے۔ یہ حدیث الفقی میں موجود ہے۔ دوسری روایت میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، جسے اپنے دل کی سختی ناگوار گزرے تو وہ یتیم کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ایک شخص نے حبیب خدا سے فرمایا، میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر تو اپنے دل کی نرمی چاہتا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ یہ حدیث دارالسلام نوری صفحہ نمبر 65 پر موجود ہے۔ دل میں نرمی پیدا کرنے والی غذائیں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایک پیغمبر نے خدا کے حضور اپنی قوم کی دل کی سختی کی شکایت کی۔ ابھی وہ مقام نماز پر ہی کھڑے تھے کہ اللہ نے انہیں وحی کی، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ مسور کی دال کھائیں، کیونکہ مسور کی دال دل میں رقت اور آنکھوں میں آنسو پیدا کرتی ہے۔ یہ حدیث دارالسلام بحوالہ مکارم الاخلاق علامہ طبرسی میں موجود ہے۔ بہت سی روایات میں مسور کو رقت قلب کا سبب بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض روایت میں چنے کی دال کو بھی رقت کا موجب بیان کیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ فرمان سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 میں موجود ہے، جو رقت قلب کا خواہش مند ہو اسے ہمیشہ انجیر کھاتے رہنا چاہیے۔ بعض روایات میں جو کی روٹی اور سرکہ، انگور سیاہ اور زیتون اور انار کھانے کی بھی مدح وارد ہوئی ہے۔ ان کا کھانا نورانیت قلب کا موجب ہے۔ احادیث میں زیادہ گوشت کھانے کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ اس موضوع کی زیادہ معلومات کے لیے وسائل شیعہ کی کتاب الطعام والاشربہ کا مطالعہ فرمائیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام جعفر جوفی کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رقت قلب کے حصول کے لیے تنہائی کے لمحات میں بکثرت ذکر خدا کرو۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قلب کی سفیدی اور روشنی 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 مریض کی عیادت، نمبر 2 جنازے میں شرکت، نمبر 3 مردوں کے لیے کفن خرید کرنا، نمبر 4 غریب مسلمان کا قرض ادا کرنا۔ یہ حدیث سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 میں موجود ہے۔ بلہور نے آیوزاف سے کہا، بلہور نے آیوزاف سے کیا کہا؟ ہم بحث کے خاتمے پر چاہتے ہیں کہ اپنے سامعین کو بعض حکمہ کی بیان کردہ مثالوں کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ حکیم بلہور نے آیوزاف سے کہا تھا، میں نے سنا کہ ایک شخص کے پیچھے ہاتھی لگ گیا اور وہ بیچارہ دوڑ پڑا، ہاتھی بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ آخر کار وہ ایک کنویں کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور کنویں کے اندر ایک طرف سے کسی درخت کی 2 شاخیں نکلی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ شاخیں پکڑ لیں اور دل میں خیال کیا کہ اچھا ہوا ہاتھی کے حملے سے بچ گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں، ایک کا رنگ سفید ہے اور دوسرے کا رنگ سیاہ ہے، وہ ان شاخوں کو اپنے تیز دانتوں سے کاٹ رہے ہیں۔ اور اس نے کنویں کے اندر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اژدہا منہ کھولے اس کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ جن ٹہنیوں سے وابستہ تھا، اس نے ان کے ارد گرد نگاہ کی تو اسے 4 سیاہ سانپ دکھائی دیے، اور جب اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو اسے شہد کا چھتا نظر آیا۔ وہ شخص تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر شہد چاٹنے لگ گیا۔ عزیز من، آپ اس مثال پر غور کریں۔ وہ کنواں دنیا ہے جو آفات و مصائب سے لبریز ہے، اور 2 شاخیں انسان کی عمر ہے، اور اس نے جن 2 چوہوں کو دیکھا تو ان سے مراد دن اور رات ہے، اور جو اس کی عمر کو کم کر رہے ہیں۔ اور جو اس نے 4 سیاہ سانپ دیکھے تو یہ 4 اخلاط صفرا، سوادہ، بلغم اور خون مراد ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی غلبہ حاصل کر لے تو انسان کو موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، 4 سرکش اور ایک دوسرے کے مخالف طبیعتیں چند دنوں کے لیے اکٹھا ہوئی ہیں، اگر ان 4 میں سے ایک بھی غالب آ جائے تو پیاری جان جسم سے نکل جاتی ہے۔ اژدہے سے مراد موت ہے، جو انسان کو نگلنے کے لیے ہر وقت منہ کھولے ہوئے ہے، اور جس شہد کو دیکھ کر اس نے تمام خطرات کو فراموش کر دیا تو وہ چند روزہ دنیاوی لذت ہے۔ ایک مثالی شہر بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالقرنین روئے زمین کے شہروں کو مسخر کر رہے تھے، اور مشرق اور مغرب تک انہوں نے حکومت کی۔ شہروں کو مسخر کرتے ہوئے وہ ایک ایسے شہر جا پہنچے جو ہر لحاظ سے ایک مثالی شہر تھا۔ اس شہر کے لوگ ہم رنگ اور ہم عمر دکھائی دیتے تھے، اور تمام لوگ انسانیت کے اعلیٰ اوصاف و اقدار سے مزین تھے۔ سب ایک دوسرے کے خیرخواہ و شفیق تھے، اور ان میں سے کوئی امیر و غریب نہ تھا، اور کوئی بلند اور پست بھی نہ تھا، سب برابر تھے۔ ان کی طبیعت میں جنگ نہیں تھی، اور وہ گالی دینے سے بھی ناآشنا تھے۔ ان کے شہر میں نہ تو پولیس تھی اور نہ ہی کوئی قاضی تھا۔ ان کی زندگی لمبی اور آرزوئیں چھوٹی تھیں، اور ہر شخص کے دروازے پر قبریں کھدی دکھائی دیتی تھیں،
اور ہر شخص صبح شام ان قبروں کو دیکھتا تھا اور ان کے گھروں کے دروازے نہ تھے۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا، میں نے مشرق و مغرب میں دیکھا، لیکن تمہاری طرح میں نے نیک سیرت کوئی قوم نہیں دیکھی۔ تم لوگ اپنے حالات سے مجھے باخبر کرو اور جو کچھ تم سے پوچھوں مجھے اس کا جواب دو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے گھروں کے سامنے قبریں کیوں کھودی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اس لیے قبریں کھودی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں ہر وقت موت یاد رہے اور ہمارا انجام ہمیشہ ہمارے سامنے رہے۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے یہ بتاؤ تم نے دروازے کیوں نہیں لگائے؟ انہوں نے کہا، یہاں سب کے سب امین اور قابل اعتماد افراد رہتے ہیں، اس لیے ہمیں دروازوں اور تالوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ذوالقرنین نے کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے یہاں نہ تو کوئی سردار ہے اور نہ ہی قاضی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اسی لیے ہمیں کسی پاسبان اور قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تمہارے ظاہری اور باطنی اتحاد کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے دلوں سے بغض و کینہ کو نکال دیا ہے، اسی لیے ہم میں اتحاد اور اتفاق پایا جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، اس کی کیا وجہ ہے کہ تمہاری زندگی لمبی اور باقی قوموں کی زندگی کم کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ہمیشہ حق بات کہتے ہیں اور حق پر عمل کرتے ہیں اور کسی کو بے انصافی کی اجازت نہیں دیتے اور ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، بھلا اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی قوموں کی طرح تم پر عرضی اور سماوی مصائب نہیں نازل ہوتے۔ انہوں نے کہا، ہم ہمیشہ خدا کو اپنا نگہبان تصور کرتے ہیں، اسی لیے عرضی اور سماوی مصائب سے محفوظ ہیں۔ یہ پورا بیان، یہ پوری روایت کشف الاسرار سورہ کہف کی اس میں موجود ہے۔ اس داستان کو لکھنے کی غرض و غایت یہی تھی کہ موت کی یاد سے انسان کا دل نرم رہتا ہے اور انسان خدا کے لطف و کرم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ فارسی کی ایک نظم ہے اور یہاں اس کا ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ باد شمال جسے دائیں بائیں اڑا رہی ہے، یہ تیری اور میری خاک ہے۔ تو خیمے میں کیوں لیٹا ہوا ہے جب کہ سب لوگ چلے گئے اور سامان سفر باندھ لیا؟ جو عمر جانی تھی سو وہ تو بعد افسوس چلی گئی، دوسری عمر کو تو محال امر پر قربان مت کر۔ اے نوجوان، راستہ دشوار ہے، یہاں وہی کامیاب ہوا جس نے زاد راہ مہیا کر لیا۔ تیری اور میری زندگی کے دن رات اور ماہ و سال لہد کی آغوش میں گزریں گے۔ تو ایک ایسے گھر کا فریب کھائے ہوئے ہے جس کو گرایا جانا ہے اور جس سے منتقل ہو جانا ہے۔ اگر انسان جم کی مانند ہے تو سنگ اجل اسے مٹی کی طرح سے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس خاک میں کئی پری پیکر صورتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے ان کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں اور عرصے کی طوالت سے ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اے وہ شخص جس کا باطن گناہوں کی وجہ سے تاریک ہو چکا ہے، مجھے تیرے متعلق ڈر ہے کہ یہ آئینہ صاف نہ ہو سکے گا۔ تو نافرمانی کیوں کر رہا ہے جبکہ منادی حق پکار کر کہہ رہا ہے کہ آجا۔ اے زندہ شخص، تجھے علم ہے کہ مردہ دل کون ہے؟ وہی مردہ دل ہے جسے حق سے سروکار نہ ہو۔ خدا غالب، کریم، واحد اور ہمیشہ رہنے والا، جلیل، قدیم، بے نیاز اور لازوال ہے۔ بحث قساوت کے آخر میں ہم تکمیل بحث کے لیے کچھ دیگر اسباب قساوت کا ذکر کریں گے اپنی اگلی ریکارڈنگ میں۔